बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब के साथ जो इंतकाम की आग बुझाने की कोशिश हुकूमत कर रही थी, उसने इस इंतकाम की नज़र में कितना नुकसान कर दिया है, ये तफसील में आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और पाकिस्तान के लिए आज एक बहुत बड़ा लम्हा है कि PIA की यूरोप के लिए परवाज़ें तकरीबन 4.5 साल के बाद बहाल हुई हैं, मगर 4.5 साल के बाद जाने वाली इस पहली परवाज़ के ऊपर किस तरह से बदमाशी की गई है और अफसरान की तरफ से ये बदमाशी की गई है, इस बदमाशी की नौइयत क्या है, ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त अमेरिका जो है वो दुनिया भर की नज़रें अमेरिका के ऊपर है, रियासत कैलिफोर्निया के ऊपर है, जो कि इस वक्त जल के राख के ढेर में तब्दील हो गया है। ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह कभी भी बड़ा बोलने वाले को माफ़ नहीं करता और इंसानियत सबसे पहले है। मुझे आज जितने भी व्यूअर्स देखे हैं कैलिफोर्निया के, जो वीडियोस हमारे सामने आई हैं, जो उनके नुकसानात हमारे सामने आए हैं, उसमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से मंगल के रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, गाज़ा के अंदर जो उन मुसलमानों को बचाने वाली तंजीम है, उसको ये कहा था कि तुम्हारे लिए जहन्नुम से बदतर कर देंगे इस ज़मीन को, अगर तो इज़राइल के यरगमाली वापस ना किए गए। इज़राइल बगल बच्चा है अमेरिका का, और अमेरिका हर वो हथियार और हर वो इमदाद फराहम कर रहा है, दिफाई इमदाद या हथियारों की इमदाद इज़राइल को, जिससे मुसलमानों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। ना अमेरिका उसको तस्लीम करता है, ना इज़राइल उसको तस्लीम करता है, और अपने ताकत के बलबूते के ऊपर इन्होंने गज़ा के निहत्ते मुसलमानों के ऊपर ज़मीन तंग की है। तो ये एक अज़ाबे इलाही से कम नहीं है। अगर आप वहाँ पे कैलिफोर्निया की वीडियोस को देखें तो अब तक की जो इत्तलात है, 150 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हो गया है, और कहने में भी ये नंबर बहुत बड़ा है। 12,000 से ज़्यादा ऐसी बड़ी इमारतें हैं जो कि ज़मीन बोस हो गई हैं, जल के राख के ढेर में तब्दील हो गई हैं, और बड़े बड़े ऐसे लोग, फ़नकार हों, बड़ी ताकतवर शख्सियात हों, उन लोगों के हवाले से ये चीज़ें सामने आ रही हैं जिन्होंने गाज़ा के अंदर नस्ल कुशी को प्रमोट किया और ये कहा कि इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। गलती दोनों तरफ में से किसी की भी हो, उससे बाला हो के जो निहत्ते लोग हैं, इंसानियत है, वो सबसे पहले है। तो इस वक्त रियासत कैलिफोर्निया के अंदर जो आग का सिलसिला है उसको बुझाना बताया जा रहा है कि नामुमकिन है, और वहाँ का जो वेदर फॉरकास्ट है वो भी ये बता रहा है कि तकरीबन 2 हफ्ते तक ऐसी तेज़ हवाएं चलती रहेंगी, और वहाँ पर फी घंटा की रफ्तार से इतनी तेज़ हवा है कि उससे बचना नामुमकिन है। शोले भड़क रहे हैं, वहाँ पर घरों के अंदर पहुँच रहे हैं। कैलिफोर्निया आधे से ज़्यादा जल गया है, और जो सेटेलाइट के ज़रिए तस्वीर आ रही हैं, ऐसा लगता है कि उस जहन्नुम का तस्वुर जो हमारे जहनों में है और हमें बताया जाता है, वो जहन्नुम ज़मीन पर उतर आया है, और रियासत कैलिफोर्निया के अंदर उसने सबको जलाकर राख कर दिया है। ये कज़ाबे इलाही है, आप इसको किसी भी चीज़ का नाम दें, लेकिन एक मुसलमान इस चीज़ को इस पे बिलीव करता है, यकीन रखता है कि बड़ा बोल एक तो खुदा को नापसंद है, इंसानियत की तजलील खुदा को नापसंद है, और ताकतवर का अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर निहत्ते लोगों पे जो जुल्म है वो मजलूम की आह लगती है। और ऐसा लगता है कि अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया इस वक्त उसकी जद में है, और अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं अगर वो इन्हें समझना चाहें। अब आ जाते हैं जी हम पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। पाकिस्तान में भी जो ताकत का एक अंसर है वो बड़ा गालिब हमें नज़र आता है, और मजलूमों की आह तो लगती है। अब वो आह जब लगे सो लगे, मगर अपनी आह वो अर्श तक भेज देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून राइज है, और जिसके हाथों में लाठी है उसने कोशिश की है कि अवाम को अपनी उस लाठी से हाँका जाए, लेकिन अवाम उसके लिए तैयार नज़र नहीं आती। यहाँ पर इमरान खान साहब के इंतकाम में हुकूमत किस हद तक चली गई है, ये कुछ तफसीलात मेरे सामने मौजूद हैं जो मैं आपको बताऊंगी। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हुकूमत सिर्फ अपनी बका के लिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक शख्स के लिए जो 200 से ज़ायद मुकदमात उन्होंने इल्लीगल तौर पे दर्ज कराए थे और उनके ऊपर प्रोसिक्यूशंस चल रही हैं, वकला हायर किए गए हैं, उस पर जो खर्चा आ रहा है, और इमरान खान साहब को जो एक बुनियाद बना के अब बनी गाला में शिफ्ट करने की बात की जा रही है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो डिटेल में हमारे सामने आ गई है। अब इन लोगों ने जो कुछ भी किया उस पर इमरान खान साहब का स्टेटमेंट तो हमारे सामने है, और वो बिल्कुल एक अलग कहानी है। लेकिन इन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए इदारों को तबाह कर दिया, इदारों के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन को तबाह कर दिया, उनको ज़मीन बोस कर दिया, इखलाकी तौर पे भी, ज़मीर के लिहाज से भी वो दफन कर दिए इन्होंने। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सियासी इंतकाम की नज़र इस हुकूमत की वजह से हुआ, इमरान खान के इंतकाम में इन्होंने सारी की सारी जो पुलिस थी उसके ज़मीर को ज़मीर फ़रोश बना दिया,
اس کو اخلاقیات سے بالا کر دیا، اس کو بد سے بدترین کی جو نچلی سطح تھی وہاں تر لے کر چلے گئے ہیں۔ پنجاب پولیس کو جتنا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اس کی مثال کسی اور دوسرے صوبے میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کا زور ہے کہ پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے، اور ان کے مورال اتنے ڈاؤن ہو گئے ہیں کہ جن لوگوں نے چوروں کو پکڑنا ہے وہ وردیاں پہن کے خود چور بن گئے ہیں۔ پنجاب پولیس چور نکلی ہے۔ باقاعدہ ویڈیوز آئی ہیں کہ چکری کے اندر کس طرح سے جو پولیس کے لوگ ہیں پولیس موبائلز کے اندر ہیں، اور وہ گاڑیوں سے، ان کاروں سے بیٹریاں چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اور پھر وہ ایسے بھاگے ہیں وہاں سے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ یہ ہے پنجاب پولیس کا مورال۔ یہ یہاں تک پہنچا کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کوئی اگر گنہگار نہیں بھی ہے، کوئی مجرم نہیں بھی ہے، تو اس کو یہ سیاسی جماعتیں، یہ سیاستدان اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے اوپر جو ایک ضد ہے، جو ایک اصرار ہے، جو پیر تک پڑ گئے کہ خان صاحب جیل کا خدا کے واسطے پیچھا چھوڑ دیں، آپ بنی گالہ میں چلے جائیں۔ جانے کی وجہ کیا ہے کہ حکومت کو پتہ چلا کہ بھائی ہم نے یہ کیا کیا، پیسے ہمارے پاس پہلے نہیں ہیں، بندے ہمارے پاس پہلے نہیں ہیں، ٹیکس ہمارے پاس اکٹھا ہوتا ہے تو ہم کھا پی رگڑ جاتے ہیں اس کو، تو اب ہم اتنا خرچہ عمران خان کے اوپر کس طرح سے کریں۔ خرچے کی جو روداد ہے، عمران خان صاحب کو 21 مہینے ہو گئے ہیں جیل کے اندر، پھر وہ چاہے وہ اٹک کی جیل ہو یا اڈیالہ جیل ہو، کل ملا کے 21 مہینوں میں عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ یہ حکومت 55 کروڑ روپیہ خرچ کر چکی ہے۔ ایک دن میں جو یومیہ خرچ عمران خان صاحب کا ہے وہ 20,000 کے قریب ہے۔ یہ جو 20,000 کا خرچ ہے، یہ سب کچھ کل ملا جلا کے ہے، اس کو آپ عمران خان کے بٹیروں تک نہ لے کر جائیے گا، یہ کل ملا جلا کے 20,000 کا یومیہ خرچہ ہے، اور اب تک جو 21 مہینوں کا یومیہ خرچے کے حساب سے 1,26,00,000 روپے عمران خان صاحب کے اوپر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر کیسز بنائے گئے، ان کے لیے وکلا کو ہائر کیا گیا، پروسیکیوشن کے لیے پروسیکیوٹرز کو ہائر کیا گیا، FIA کے لوگ اس میں انگیج رہے، تو ان اداروں کے اوپر کتنا خرچ کیا گیا۔ نیب پروسیکیوٹرز پہ 21 مہینوں میں 30 کروڑ روپے کا خرچہ اس حکومت نے کیا۔ یہ ذاتی جیب سے نہیں ہوا، یہ میں نے جو ٹیکس کے پیسے دیے وہ نکالے گئے، جو آپ لوگوں نے ٹیکس کے پیسے دیے گئے ہیں یہ وہ نکالیں۔ سرکاری خزانے میں سے جو پروسیکیوٹرز ہیں نیب کے، جن کو غیر قانونی کیسز کو آگے بڑھانے کے لیے 30 کروڑ روپیہ دیا گیا۔ FIA کے ادارے کو 5 کروڑ روپیہ ادا کیا گیا، اور جو سیکیورٹی افسران ہیں ان کی تعیناتی پر 21 مہینوں میں 10 کروڑ روپے کا خرچہ آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ 6 سے زائد ڈاکٹرز ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے رکھے ہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب کہنے ہیں بھائی جان آپ اپنے ڈاکٹر اپنے پاس رکھ لیں، میں اپنے ذاتی معالج سے اپنا علاج کرا لوں گا، میں خود اپنی جیب سے پیسے دے دوں گا، لیکن گورنمنٹ کہہ رہی نہیں، ہم نے جھوٹی رپورٹیں دینی ہے، جھوٹی تسلی دینی ہے، جھوٹی کارروائی آگے بڑھانی ہے، غیر قانونی کیسز کرنے ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں پورا خزانہ آگ میں جھونکنا پڑے، مگر عمران خان سے ہم نے چھٹکارا پانا ہے۔ اب وہاں پر 26 اہلکار ڈیوٹی کے اوپر موجود ہے عمران خان صاحب کی بیرک کے اوپر، جو 24/7 اپنی نگرانی کرتے ہیں، اور تنخواہوں کی مد میں اب تک ان جوانوں کو 6 کروڑ کا خرچہ جو ہے وہ ان کے اوپر کر دیا گیا ہے۔ اب سمجھ سے بالا ہے کہ وہاں پر عام پولیس کے لوگ ہیں، تو کس طرح سے 21 مہینوں میں 6 کروڑ کا خرچہ ہوا؟ کیا کسی نے اپنے کھانچے کھولے ہیں، یا پھر بہت ہی کوئی ہائی لیول کے کمانڈو رکھے ہوئے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے اوپر کہ کوئی سرنگ کھود کے عمران خان کو نکال کے نہ لے جائے؟ حالانکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ عام پولیس والے جو حوالدار ٹائپ ہیں، جو سپاہی ہیں، وہ خان صاحب کی بیرک کے آس پاس رکھے ہیں، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ ہڈن طور پہ جس طرح سے کیمرے وہاں پہ لگائے گئے ہیں تو عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے کمانڈوز، ہائی لیول کمانڈوز رکھے ہوں، اسی لیے 6 کروڑ کا خرچہ 21 مہینوں میں عمران خان صاحب کے اوپر آ گیا ہے۔ اب گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے بچے نہیں ہیں، تو کرنا کیا ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے، صحت کے مسائل کا بہانہ بنا کے کسی طرح بنی گالہ بھیجو۔ عمران خان جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو ہمارے وزارت دفاع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کو ہم نے کوئی آفر نہیں کی بنی گالہ جانے کی، یہ عمران خان کی خواہش کے اوپر بنی گالہ ان کو بھیجا جائے گا۔ اب سمجھ سے باہر ہے کہ جو عمران خان کو کا نام لینا پسند نہیں کروا رہے، میڈیا کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں، عمران خان کا ذکر پیپر میں نہیں ہو سکتا، عمران خان کی بات جو ہے وہ کسی ٹیلی ویژن شو کے اندر نہیں ہو سکتی تھی، تو اس عمران خان کی خواہش کا اتنا احترام حکومت کے لوگوں کو کیوں آ گیا ہے؟ وہ احترام اس لیے آ گیا کہ پریشر ہے، بیرونی پریشر بھی ہے، اور یہ خزانے کے اوپر بڑا بھاری پڑ رہا ہے۔ پتہ ہے غیر قانونی کیسز پہ کتنا کو، اور اربوں روپیہ تو خرچ نہیں کریں گے نا، یہ 55 کروڑ تو یہ وہ فگرز ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں۔
اس سے ہٹ کے ہڈن کتنے فگرز ہیں، کتنا کروڑ روپیہ، کتنے کروڑ خرچ ہوا ہے، یہ ہمیں سے کسی کو نہیں پتہ۔ اسی وجہ سے جب سیاسی مقاصد کے لیے ادارے استعمال ہوں تو ان کے اندر کام کرنے والے لوگ اخلاقی پستی کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو پولیس انصاف فراہم کر سکتی تھی، جو چوروں کو پکڑ سکتی تھی، آپ نے ہر گریبان کے اوپر ان کا ہاتھ ڈلوا کے آج ان کو بیٹری چور بنا دیا ہے۔ اب جاتے جاتے جو پی آئی اے کی سروس ہے اس کا بھی سن لیں۔ بڑی ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ بالآخر 4.5 سال کے بعد پی آئی اے جو ہے وہ یورپ کے لیے اپنی پروازیں بحال کر گیا۔ آج ان کی پہلی پرواز تھی، مگر افسران نے عیاشی ود بدماشی کیسے کی ہے کہ آج یورپ کے لیے جو پی آئی اے کی پہلی پرواز روانہ ہوئی ہے اس کے اندر پی آئی اے کے 11 افسر ایسے ہیں جو بغیر ٹکٹ خریدے، پی آئی اے کے 11 افسر بغیر ٹکٹ خریدے جہاز کے اندر بیٹھ کے سیر سپاٹے کے لیے نکل گئے ہیں۔ یہ وہ عیاشیاں ہیں، یہ وہ عللے تللے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ادارے جو ہیں وہ ٹھپ ہو جاتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں، اخلاقی طور پہ گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو بیرونی دنیا ہے وہ ان کو پھر اسی طرح سے ٹریٹ کرتی ہے۔ یورپ کے لیے 11 افسران نے بغیر ٹکٹ کہا کہ ہم بھی آجو عیاشی ود بدماشی کرتے ہیں، پی آئی اے ہے، اپنا گھر کا کھانچہ ہے، گھر کی لانڈی ہے، جیسے مرضی اس کو استعمال کرو۔ اور 4.5 سال بھی کے بعد بھی جن افسران کو، جس ادارے کے لوگوں کو عقل مت نہیں آئی، ان کا پھر وہی حال ہوتا ہے، پھر چاہے وہ کسی کے اوپر الزام لگا کے کہے کہ ان کی وجہ سے ہماری پروازیں بند ہوئیں۔ اصل میں در حقیقت ان کا عملہ اور ادارے کا اخلاقی معیار اتنا نیچے گر چکا ہوا ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 4.5 سال کے بعد بھی ان کی سوچ وہیں رکی ہے جہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ ہمیں عیاشی کرنی ہوگی اور ود بدماشی کرنی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔